آج ہم پہلے کچھ دلائل کا خلاصہ کریں گے جو مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کے حق میں ہیں، اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک اہم مسئلہ کیوں ہے۔ سب سے پہلے غور کریں غضب کی دلیل، جو مصیبت کے دنوں کو ایک عالمی خدائی عذاب یا غضب کے وقت کے طور پر سمجھنے پر مبنی ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کو خدا کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع نے مصیبت کے دنوں کو نوح کے طوفان سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ پورے مصیبت کے دنوں کی ایک خصوصیت شیطان اور انسان کا غضب ہے، جس کے ساتھ برائی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت خدا کا غضب ہے، جو مہر نرسنگوں اور عذاب کے پیالوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ مصیبت کے دنوں کے تمام واقعات مسیح کے آسمان میں مہریں کھولنے سے شروع ہوتے ہیں۔ رومیو 5 باب اس کی 9ویں آیت میں، پس جب ہم ان کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ یہ صرف دوزخ سے بچنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مصیبت کے دنوں کے غضب سے بھی بچنے کی بات ہے۔ جب یسوع پہلی بار آیا تو اس نے اپنی موت کے ذریعے ہمیں خدا کے غضب سے بچایا، لیکن پہلا تسلنیکیوں اس کا پہلا باب 10 آیت کہتی ہے کہ جب یسوع زمین پر واپس آئے گا تو وہ ہم ایمان والوں کو خدا کے غضب سے بچانے کے مقصد سے آئے گا جو زمین پر آنے والی ہے۔ اس نے کہا، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر ہو جس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع مسیح کے، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ یسوع مصیبت کے دنوں سے کلیسیا کو بچانے کے لیے واپس آئے گا۔ بعد میں پہلا تسلنیکیوں 4 اور 5 باب میں پالوس بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے کرے گا، یعنی اٹھا لینے کے ذریعے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا پہلے تسلنیکیوں اس کے 5 باب اس کی 9 آیت میں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ خدا نے کلیسیا کو اپنے غضب سے مکمل نجات دینے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا چونکہ مصیبت کے دن ایک عالمی عذاب ہے، اس لیے اسے پہلے ہمیں عذاب کے مقام سے ہٹانا ہوگا، یعنی زمین سے، جیسے اس نے طوفان بھیجنے سے پہلے نوح کو کشتی میں رکھا، اور جیسے اس نے سدوم پر آگ اور گندک برسانے سے پہلے لوط کو وہاں سے ہٹایا۔ دوسری دلیل سفیروں پر مبنی ہے۔ عزیزو غور کریں، مصیبت کے دنوں میں خدا کی بادشاہت دنیا کی بادشاہتوں کے خلاف جنگ شروع کرتی ہے، کیونکہ وہ زمین کو زبردستی واپس لے رہا ہے، اور اس کے ختم ہونے تک وہ تمام مبنی بادشاہتوں کو تباہ کر دے گا اور اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا، جس میں نبوکت نظر کے خواب کی تعبیر کی گئی ہے، جس میں ایک بڑے مجسمے کی تصویر دی گئی ہے جو اسرائیل پر غالب آنے والی بڑی غیر قوموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مجسمہ کھڑا رہا جب تک کہ بغیر ہاتھوں کے کاٹے ہوئے پتھر نے، جو مسیحا کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی لوہے اور مٹی کے پاؤں پر مارا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر دانیل 2 باب 35 آیت میں کہتا ہے، تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور تباستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا، اور وہ تمام زمین پر پھیل گیا۔ یہ پہاڑ مسیحی بادشاہت کی نمائندگی کرتا ہے، جیسا کہ آیت 44 میں تعبیر کی گئی ہے، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا اب نیست نہ ہوگی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہیں ابد تک قائم رہے گی۔ خدا زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال نہیں کرتا اور ایک دن میں کام ختم نہیں کرتا، بلکہ جنگ کو 7 سال کے بڑے ہوئے حملوں میں پھیلا دیتا ہے۔ مصیبت کے دن اس وقت شروع ہوتے ہیں جب مسیح دنیا کی بادشاہتوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے اور مہریں کھولنا شروع کرتا ہے۔ غور کریں، جب ایک قوم دوسری قوم پر جنگ کا اعلان کرنے والی ہوتی ہے تو وہ پہلے اپنے سفیروں کو نکال لیتا ہے، اس سے پہلے کہ دشمنی شروع ہو۔ اسی طرح خدا بھی مصیبت کے دنوں سے پہلے اپنے سفیروں کو ہٹا لے گا۔ اس کی تصدیق زبور 110 اس کی 1 آیت میں ہوتی ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ تو یسوع باپ کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا جب تک کہ اس کے دشمنوں کی عدالت کرنے اور انہیں ان کے قدموں کے نیچے کرنے کا وقت نہ آ جائے۔ اس طرح وہ کلیسیا کے دور کے دوران بیٹھا رہے گا، لیکن قیامت کے دن نئی کارروائی کے لیے اپنے تخت سے اٹھے گا۔ یہ حقیقت وہ مستقل طور پر نہیں بیٹھا رہے گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب باپ اسے بھیجے گا تو وہ خود اس فیصلے کا انجام دے گا۔ تو یہ کارروائی جو تاریخ کے ایک نئے مرحلے کو اشارہ دے گی تو شروع کرے گی جب خدا اپنے دشمنوں کو زبردستی اپنے قدموں تلے کرنا شروع کرے گا، اور یہ تب ہوگا جب یسوع اپنے تخت سے اٹھے گا، اور یہ اس وقت کرے گا جب وہ زمین پر اپنی دلہن کو اٹھانے کے لیے واپس آئے گا، اور یہ مصیبت کے دنوں کو شروع کرے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ جب یسوع مصیبت کے دنوں کے فیصلے شروع کرنے کے لیے مہریں کھولتا ہے تو وہ بیٹھا ہوا نہیں، بلکہ یسوع کھڑا ہو جائے گا۔
ہم یہ مکاشفہ 5 باپ اس کی 5 آیت میں دیکھتے ہیں۔ دیکھو، یہودا کے قبیلے کا شیر غالب آیا ہے تاکہ کتاب کو اور اس کی 7 مہروں کو کھولے، اور میں نے تخت کے بیچ میں ایک برہ دیکھا جو کھڑا تھا، اور وہ آیا اور اس نے کتاب کو اس کے دائیں ہاتھ سے لے لیا جو تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ حقیقت کہ یسوع مصیبت کے دنوں کے آغاز میں مہریں توڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نشاندہی کرتا ہے کہ اب یہ تاریخ کا ایک نیا مرحلہ ہے جہاں وہ اب بیٹھا نہیں ہے۔ زبور 110 کے مطابق یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اب اپنے دشمنوں کو اپنے قدموں تلے کرنا شروع کر رہا ہے۔ وہ ذاتی طور پر دنیا کے واقعات میں مداخلت کرنے کے لیے حرکت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ خداوند کا دن ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت کے دنوں سے پہلے کلیسیا کے اٹھائے جانے کا ایک اور سبب دانیل کے 70 ہفتوں کی نبوت سے آتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے اسرائیل کے کیلنڈر پر 490 سال مقرر کیے ہیں تاکہ اسرائیل کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرے۔ ہم نے دیکھا کہ چونکہ اسرائیل نے مسیحا کو رد کر دیا ہے، خدا نے 33 قبل از مسیح میں اسرائیل کا وقت روک دیا اور کلیسیا کو اپنے نئے نمائندوں کے طور پر لایا۔ لہٰذا اب خدا وقت کو کلیسیا کے کیلنڈر کے مطابق ماپتا ہے، لیکن خدا نے ابھی تک اسرائیل کو نہیں چھوڑا ہے، اور اسرائیل کے کیلنڈر پر ابھی بھی 7 سال باقی ہیں جن کے آخر میں اسرائیل کو نجات ملے گی اور مسیحی بادشاہت قائم ہوگی، اور یہ 7 سال دانیل کا 70واں ہفتہ ہے۔ تو مستقبل میں کسی وقت خدا اسرائیل کے کیلنڈر کو دوبارہ شروع کرے گا تاکہ اس کے آخری 7 سال مصیبت کے دنوں کے طور پر گزریں۔ دانیل کے 70ویں ہفتے کے دوران اسرائیل دوبارہ خدا کا نمائندہ ہوگا اور خدا اسرائیل کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرے گا۔ غور کریں، یہ حقیقت کہ خدا مصیبت کے دنوں کے وقت کو اسرائیل کے کیلنڈر کے مطابق ماپے گا، نہ کہ کلیسیا کے کیلنڈر کے مطابق، اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ لہٰذا کلیسیا کا دور مصیبت کے دن شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے چاہیے۔ اسی طرح اٹھایا جانا مصیبت کے دنوں سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ نمائندگی کی ذمہ داری اسرائیل کو واپس دی جا سکے، کیونکہ یہ آخری 7 سال بنیادی طور پر اسرائیل کے بارے میں ہے، جیسا کہ دانیل کی نبوت بتاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے دنوں کے آغاز میں 1,44,000 یہودی مبشرین کے مسا اور مہر بند کرنے کے ساتھ یہ مسا اسرائیل کو واپس دے دیا جائے گا۔ لہٰذا جب اٹھائے جانے پر کلیسیا کا دور ختم ہو جائے گا تو خدا اسرائیل کی طرف واپس رجوع کرے گا، وقت دوبارہ شروع کرے گا۔ ان 7 سالوں کے آخر تک اسرائیل مکمل توبہ کر لے گا اور اس کے مسیح یسوع کے آنے کے ذریعے اس کی بادشاہی بحال ہو جائے گی۔ کئی مقدس صحیفے واضح کرتے ہیں کہ یسوع اپنی دوسری آمد پر تمام بے ایمانوں کو زمین سے ہٹا دے گا، لہٰذا صرف ایماندار ہی اس کی زمینی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ تاہم اگر تمام ایمانداروں کو مصیبت کے دنوں کے ختم ہونے یا اس کے قریب اٹھا لیا جائے تو زمین پر ان کے قدرتی جسموں میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا جو 1000 سالہ بادشاہت میں بسے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے یسوع نے کہا کہ مصیبت کے دن جو اس کی دوسری آمد پر عروج کو پہنچیں گے نوح کے دنوں کی طرح ہوں گے جب تمام بے ایمان مارے گئے تھے اور صرف ایمانداروں کو نئی زمین پر بسنے کی اجازت ملی تھی۔ دوسرا، متی 13 باب میں بیج کی تمثیل میں یسوع نے اس نقطہ کو واضح کیا ہے۔ اس نے دنیا کو ایک کھیت سے تشبیہ دی جس میں 2 قسم کے بیج ہیں، اچھے بیج جو خدا کے بیٹے ہیں اور برے بیج جو شیطان کے بیٹے ہیں۔ آخری زمانہ یعنی مصیبت کے دن جب تمام کڑوے دانے اکٹھے کیے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اس طرح مصیبت کے دن کے ختم ہونے تک تمام بے ایمان زمین سے نکالے جائیں گے اور پاتال میں ڈال دیے جائیں گے تاکہ صرف وہی لوگ جو ایمان کے ذریعے راست باز ہیں بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ تیسرا، یسوع نے متی 25 باب 31 سے 46 آیت میں بھی یہی نقطہ واضح کیا۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ یروشلم میں داؤد کا تخت ہے جس میں وہ مسیحی بادشاہت میں زمین پر حکومت کرے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہے بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اگرچہ یہاں قومیں کہا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر افراد کا فیصلہ ہے۔ یہ لفظ غیر قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بہتر ترجمہ ہوگا کہ غیر قومیں اس کے سامنے جمع ہوں گی۔ یہ ان تمام قوموں کا فیصلہ ہے جو مصیبت کے دنوں سے بچ گئے ہیں تاکہ طے کیا جا سکے کہ ان میں سے کون مسیحی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ یہ فیصلہ دوسری آمد پر ہوتا ہے اور اس کا مقام زمین ہے، لہٰذا یہ مکاشفہ 20 باب کے عظیم سفید تخت کے فیصلے سے مختلف ہے جو 1000 سال کے بعد ہوتا ہے۔ وہ انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ یا تو بھیڑیں یعنی ایماندار ہیں یا بکریاں یعنی بے ایمان ہیں۔ اس پر غور کریں۔ پھر 34 آیت میں وہ بھیڑوں کو مبارک کہتا ہے، یعنی وہ ابدی زندگی کے مالک ہیں۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ وہ مسیحی بادشاہت کے وارث بن جائیں گے۔ لیکن آیت 41 میں وہ بکریوں کو مالون اور ابدی
سزا کے تخت قرار دیتا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تمام بے ایمانوں کو زمین سے نکال کر ہمیشہ کی سزا کے مقام پر بھیجا جائے گا، پہلے پاتال میں، جہاں وہ آگ کی جھیل میں اپنے آخری فیصلے کا انتظار کریں گے۔ آیت 42 نتیجہ آخذ کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ یہ واضح ہے کہ کوئی بھی بے ایمان جو مصیبت کے دنوں سے بچا ہو، مسیحی بادشاہت میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں پائے گا، بلکہ انہیں سزا کے مقام میں بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا صرف وہ ایماندار جو دوسری آمد پر زندہ ہوں گے بادشاہت کے مالک ہوں گے۔ یہ بادشاہت کی وضاحت ہے۔ چوتھا، متی 25 میں 10 کنواریوں کی تمثیل بھی یہی سچائی سکھاتی ہے۔ 5 کنواریاں جن کے پاس تیل نہیں تھا، جو دوبارہ پیدا نہیں ہوئی تھیں، وہ دوسری آمد پر بادشاہت میں داخل ہونے سے محروم رہیں گی۔ پانچواں، متی 7 میں ایک متوازی حوالہ بیان کرتا ہے کہ یسوع کچھ لوگوں کو جو اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں بادشاہت میں داخل ہونے سے اس بنیاد پر رد کر دیتا ہے کہ وہ انہیں کبھی نہیں جانتا تھا۔ چھٹا، اسرائیل مسیحی بادشاہت کو بے اعتقادی کی وجہ سے حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بادشاہت میں داخل ہونے کی شرط مسیح پر ایمان ہے۔ اور اب اگر اٹھایا جانا دوسری آمد پر ہوتا تو جیسے ہی تمام بے ایمان موت کے ذریعے ہٹائے جائیں گے، تمام ایماندار بھی اٹھائے جانے کے ذریعے ہٹا دیے جائیں گے، جس سے کوئی بھی اپنے قدرتی جسموں میں بادشاہت کو بسانے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اٹھایا جانا دوسری آمد سے کئی سال پہلے ہونا چاہیے، تاکہ نئے ایمانداروں کی نسل پیدا کرنے کے لیے کافی وقت میں ہو، جو 1000 سالہ بادشاہت کو بسانے کے قابل ہے۔ صرف مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھایا جانا اس شرط کو پورا کرتا ہے۔ مکاشفہ 7 باب اس عظیم روحانی فصل کی وضاحت کرتا ہے جو مصیبت کے دنوں کے پہلے نصف میں ہوگی۔ اٹھائے جانے کے فوراً بعد خدا 144 یہودی مبشرین کو اٹھاتا ہے جو مصیبت کے دنوں کے دوران تبلیغ کا آغاز کریں گے، جیسا کہ مکاشفہ 7 1 سے 28 آیت میں، اور اس کے نتیجہ میں زیادہ لوگوں کو نجات ملے گی، جو ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں آیات 1 سے 17 میں۔ بہت سے لوگ خاص طور پر عظیم مصیبت کے دنوں کے دوران شہید ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ مصیبت کے دنوں کے آخر تک ثابت قدم رہیں گے وہ بادشاہت میں داخل ہوں گے اور زمین کو دوبارہ بسائیں گے، کیونکہ مصیبت کے دنوں کے درمیان میں ہوان کی مہر آتی ہے جب سب کو اپنا آخری فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر وہ اب تک نجات نہیں پا سکے تو وہ تقریباً یقینی طور پر بقا کے لیے مہر لے لیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بربادی پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسرا تسلنیکیوں 2 باب 9 سے 12 آیات میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے نجات پانے کا آخری موقع مصیبت کے دنوں کے بیچ میں ہوگا۔ لکھا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہے۔ یہ مصیبت کے دنوں کے بیچ کی سرگرمی کو بیان کرتا ہے جو مکاشفہ 13 کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی ہے، انہوں نے خوشخبری کو رد کر دیا، اور اسی سبب سے خدا ان پر سخت فریب بھیجے گا۔ یہ حیوان کی مہر ہے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ لہٰذا اگر تمام ایماندار مصیبت کے دنوں کے درمیان میں اٹھائے جاتے تو بامشکل کوئی بچتا جو بادشاہت کو بسانے کے قابل ہوتا۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ لیکن مصیبت کے دنوں سے پہلے کے اٹھائے جانے کے بعد مصیبت کے دنوں کے پہلے نصف میں عظیم روحانی فصل ایک ایسے گروہ کو جنم دے گی جو مہر لینے سے انکار کریں گے اور آخر تک بچ جائیں گے۔ کئی مقدس صحیفے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ذاتی آمد کی امید، انتظار، نگرانی اور انتظار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مخالف مسیح کے آنے اور ہمیں قتل کرنے کے منتظر ہوں۔ اگر ہمیں مصیبت کے دنوں سے گزرنا ہوتا تو کلیسیا کو مخالف مسیح کے آنے کی تیاری کرنے اور اس کا انتظار کرنے کے لیے کہا جاتا، کیونکہ اس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے، لیکن اس کے بجائے ہمیں مسلسل مسیح کی آمد کی توقع اور تیاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 1 باب اس کی 10 آیت کہتی ہے، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر ہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع مسیح کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ تیتوس 2 باب 13 آیت کہتی ہے کہ اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ خوشخبری کی امید کے انتظار میں رہنا چاہیے، نہ کہ مخالف مسیح کی خوفناک امید کے۔ خوشی کی امید ہمارے اٹھائے جانے میں ہے جو کہ مصیبت کے دنوں سے پہلے یسوع کے آنے پر ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پہلے ہی الہی غضب کے وقت اور مخالف مسیح کے ہاتھوں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کوئی بڑی خوشی کی امید نہیں ہوگی۔ شاید مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے پر یقین کرنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ صرف وہی نظریہ ہے جو امکان کے عقیدے کو برقرار رکھتا ہے جو ہماری زندگیوں میں عظیم عملی اطلاق رکھتا ہے۔
یہ اہم نئے عہد نامے کا عقیدہ کہتا ہے کہ یسوع کی واپسی قریب ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کلیسیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کی لا علمی واپسی کے انتظار میں رہے تاکہ ہمیں اس کی موجودگی میں منتقل کر دیا جائے، لہٰذا ہمیں مستقل توقع، تیاری اور امید میں رہنا چاہیے۔ یسوع کی آمد کے لیے انتظار کرنا اور اسے تلاش کرنا، یہ خوشی کی امید نئے عہد نامے کی مرکزی تعلیم ہے، اور اس کا مقصد ہمیں مکمل طور پر منادی اور مقدس زندگی گزارنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ مقصد کئی بار نئے عہد نامے میں استعمال ہوتا ہے۔ غور کریں، یہ مقصد نئے عہد نامے میں کئی بار استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پولس عبرانیوں 10:24 میں کہتا ہے کہ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ آپ کو گرجا گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اور یہاں دی گئی ایک اہم تحریک خداوند کی لا علم آمد ہے۔ یہ تحریک اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا، یعنی مسیح کی عدالت کا تخت، جب ہم سب خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ اپنی زندگی کا حساب دیں اور اپنی ابدی انعامات حاصل کریں۔ ہمیں اپنی مسیحی زندگی کے ہر دن کو اس شعور کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے ہم اچانک اٹھائے جا سکتے ہیں اور خود کو خداوند کے سامنے کھڑا پا سکتے ہیں۔ کسی بھی لمحے اٹھائے جانے پر ایمان ہمیں تیار رہنے اور باقی وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ شکست پسندی اور فراریت کی تعلیم نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر ایک عجلت اور خوش و خروش پیدا کرتا ہے کہ جب وہ آئے تو ہمیں مکمل طور پر خدا کی خدمت کرتے ہوئے پائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی نسل کے مسیحی خداوند کے قریبی آمد کی روشنی میں زندہ رہیں، اور یہ ان کے اہم محرکات میں سے ایک تھی جس سے انہوں نے دنیا کو بدل دیا۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے کلیسیا مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کی سچائی کو بھولتی جا رہی ہے، وہ لا علمی میں اپنے زندہ ایمان کو بھی بھول رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ صحیح، مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے پر ایمان کے بغیر لا علمی پر ایمان لانا مشکل ہے۔ یہ عقیدہ کلیسیا کی دنیا میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ لا علمی پر ایمان صرف مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کے ساتھ ہی ممکن ہے، یاد رکھیں کہ یسوع 7 سالہ مصیبت کے دنوں کے آخر میں قوت اور جلال کے ساتھ واپس آئے گا، اور اس کے آغاز میں، بیچ میں اور آخر میں واضح نشانیاں ہوں گی۔ اگر اٹھایا جانا مصیبت کے دنوں کے آخر میں ہوتا ہے تو لا علمی ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کم از کم 7 سال تک نہیں ہو سکتی۔ مصیبت کے دنوں میں موجود کوئی بھی شخص عین وقت کے مطابق پیش گوئی کر سکے گا کہ یسوع کب واپس آئیں گے، کیونکہ مصیبت کے دنوں کا عین وقت دانیال اور مکاشفہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اٹھایا جانا مصیبت کے دنوں کے بیچ میں ہوتا تو یہ کم از کم 3.5 سال تک نہیں ہو سکتا۔ دونوں صورتوں میں پہلے کئی نشانیاں آنا لازمی ہے، لہٰذا لا علمی پر بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لا علمی صرف مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اگر ہم اس کی آمد کو ثابت کر سکتے ہیں تو یہ قیامت سے پہلے اٹھائے جانے کو بھی ثابت کر دے گا۔ اصل میں لا علمی کے حق میں بے پناہ شواہد موجود ہیں کیونکہ نئے عہد نامے کے مصنفین اپنے اکثر قائرین کو ترغیب دینے کے لیے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یسوع کی آمد قریب ہے۔ فلپیوں 4:5 میں لکھا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ پطرس 4:7 میں کہا گیا سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ مکاشفہ 22 میں یسوع فرماتے ہیں دیکھو میں جلدی آنے والا ہوں کیونکہ وقت قریب ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یعقوب 5:7 میں کہا گیا پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ، دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ اب ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں۔ رومیو 13:11 میں لکھا ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا وہ یسوع کی جلد آنے کی وضاحت کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں کسی تاخیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ عبرانیوں 10:37 میں کہا گیا اور بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ مکاشفہ 3:11 میں یسوع نے کہا میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ یہ خاص طور پر متاثر کن ہے کہ بائبل کے آخری باب میں یسوع کا آخری پیغام ہم سے 3 بار اس کے قریب ہونے پر زور دیتا ہے۔ مکاشفہ 22:7 اور 12:20 میں کہتا ہے دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ کبھی کبھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یسوع جلد آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب ہے جلدی یا اچانک۔ یہ لا علمی کا صاف بیان ہے۔
لہٰذا ہمیں ہمیشہ ان کی واپسی کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم مکاشفہ 22 واپس کی 7 آیت کے مطابق ان سے کہہ سکیں آمین، ان سے کہہ سکیں آمین، اے خداوند تو آ، تیرا وقت قریب ہے۔ تیسرا، ہم نے دیکھا کہ یسوع خود لا علمی کے تعلیم دیتا ہے۔ متی 24:36 میں انہوں نے کہا، لیکن اس دن، اس کے آنے کے وقت اور اس کی گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ متی 24:42 میں انہوں نے کہا، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ آیت 44 میں کہا، اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ متی 25:13 میں کہا گیا، پس تم جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے کوئی مخصوص انتباہی نشانیاں نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، کیونکہ وہ رات میں چور کی طرح آئے گا۔ اس کی دوسری آمد کے برعکس، جب وہ جلال کے ساتھ آئے گا جو ایک مکمل ترتیب اور ڈرامائی نشانیوں کے بعد ہوگی۔ رات میں چور کی طرح آنا لا علمی کا بیان ہے۔ ایک چور اچانک اور بغیر اعلان کے آتا ہے، اس کے اٹھائے جانے کے وقت میں آنا غیر متوقع ہوگا جو دنیا کو حیران اور غیر تیار پکڑے گا۔ یہ خفیہ ہوگا، وہ بے ایمان کو پکڑے گا اور غائب ہو جائے گا۔ اب چوتھا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی آمد کے انتظار میں جاگتے، منتظر اور توقع کے ساتھ دیکھتے رہیں، نہ کہ مصیبت یا مخالف مسیح کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کیونکہ کسی بھی لمحے ہمیں ہوا میں خداوند سے ملنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے۔ مرکز 13:33 میں یسوع نے کہا، خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ عبرانیوں 9:28 میں کہا گیا ہے، اسی طرح مسیح بھی دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اٹھائے جانے کی بات ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 1:10 میں کہا گیا کہ ہمیں اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر ہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع مسیح کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ جب ہمارے لیے کوئی اہم شخص ہمیں ملنے آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی آمد کے وقت کے دوران اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی وقت میں اس کا انتظار کرتے ہیں جب وہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کل تک نہیں آئے گا تو آپ آج اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہمیں مسلسل خداوند کے آنے کا انتظار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ فلپیوں 3:20 میں کہا گیا ہے کہ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت میں بنائے گا۔ پہلا کرنتھیوں 1:7 میں کہا گیا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو۔ تیتس 2:13 میں کہا گیا، اس موجود جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خداوند اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ اس لیے کلیسیا کو اپنے دلہا کے طور پر خداوند کی واپسی کا انتظار کرنا ہے تاکہ وہ اسے گھر لے جا سکے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں کا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خداوند کی آمد کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں مستقل امید میں جینا چاہیے، اس کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے، کیونکہ کسی بھی وقت وہ بغیر کسی انتباہ کے اچانک آ سکتا ہے تاکہ ہمیں اٹھا لے۔ اس کے فوراً بعد وہ ہمیں ایک انفرادی ملاقات دے گا جس میں وہ ہماری زندگیوں کی جانچ کرے گا، ہمارے اعمال اور مقاصد کا جائزہ لیا جائے گا اور ہماری وفاداری کے مطابق ہمیں جلال کے ابدی انعامات دیے جائیں گے۔ لا علمی کا مطلب ہے خدا نے جان بوجھ کر ہمارے علم کو محدود کر دیا ہے تاکہ ہم جان نہ سکیں یسوع کب واپس آئے گا۔ جب تک ہمارا تعلق ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو تیار کریں اور اس فوری ملاقات کے لیے تیار رہیں، بجائے اس کے کہ ہم مخالف مسیح کے لیے تیاری پر توجہ دیں۔ لا علمی ایک طاقتور محرک ہے جو ہمیں خدا پرست زندگی گزارنے، بشارت اور نیک کاموں میں خوش و خروش پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ جب وہ واپس آئے تو وہ ہمیں اپنے لیے سرگرم پائے اور ہم اس کی تعریف اور ابدی انعامات حاصل کریں۔ بہت سے صحیفے ہمیں اس کی جلد واپسی کی روشنی میں جینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب بائبل کی لا علمی پر تعلیم کا نظریہ ناقابل تردید ہے۔ اکثر جو لوگ مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کو رد کرتے ہیں، اپنی آبرومندی کی شکل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے یہ معنی دیتے ہیں کہ ہر نسل کے لیے یسوع ان کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ یسوع اگلے چند سالوں میں نہیں آ سکتا کیونکہ کچھ واقعات پہلے ہونا ضروری ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ تاہم یہ فوری آمد کی آیات کی فوری ضرورت کو ظاہر نہیں کرتا اور یہ ان کی حوصلہ افزائی کی طاقت کو بہت کم کرتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو ملکہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گی اور وہ آپ کے گھر کا دورہ کریں گی۔ یہ آپ کو اور آپ کے گھر کے معائنے کے لیے تیار رہنا اور تحریک دینے جیسا ہے۔
لیکن کئی سالوں بعد تو اس کا اثر بہت کم ہوگا، فوری ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور تحریک کی طاقت بہت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب جلد آنے کی تعلیم نہیں دی جاتی تو کلیسیا اپنی فوری ضرورت کو کھو دیتی ہے، اور اسی طرح مصیبت کے دنوں سے لا علم ہے، اور یہ سچ ہے کہ کلیسیاں اپنی تحریک کھو دیں گی۔ بہت سی جدید کلیسیاں خدا پرست زندگی گزارنے کی ایک اہم تحریک کو کھو چکی ہیں۔ یہ مثال متی 24 میں دی گئی ہے، جہاں ایک نوکر نے دوسرے نوکر کے ساتھ بدسلوکی کی کیونکہ اسے لگا کہ اس کا مالک آنے میں تاخیر کرے گا۔ پھر وہ اچانک حیران رہ جاتا ہے جب وہ اچانک سے آ جاتا ہے اور اس کا سخت حساب لیتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ انسانی فطرت میں کچھ ایسا ہے جو سست پڑ جاتا ہے اگر ہم سوچیں کہ آخری مدت بہت دور ہے، اسی لیے اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہمیں یقین کرنا پڑے کہ وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھائے جانے کی لا علمی پر یقین رکھنا فرار پسندی ہے۔ ہاں، ہم واقعی مصیبت کے دنوں کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سچ ہے، جیسے یہ ابتدائی کلیسیا کے لیے تھا۔ یہ ہمیں منادی اور پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے لیے ایک مضبوط مسیحی زندگی گزار سکیں، اور یہ دراصل ایک بہت مثبت اور عملی تعلیم ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.